بے قراری کا علاج تو قرآن نے بتا دیا ہے، قیم الصلاۃ، نماز پڑھیے۔ بے قراری کا علاج قرآن نے بتایا ہے، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کیجیے۔ تو زکات ادا نہیں، قرآن مجید میں جہاں جہاں اقیموا الصلاۃ آیا ہے وہاں واو کے عطف کے ساتھ زکات کا بھی حکم آیا ہے، اقیموا الصلاۃ، کہ فوراً بعد قرآن نے کہا وآتوا الزکاۃ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو، اور پھر فوراً فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ہی زکات بھی دیا کرو۔ مطلب ہوا کہ تمہارے بدن میں اصل چیز جو تم کو ہم نے 3 نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی اہمیت کی چیز روح ہے۔ روح رہے گی تو تمہارا جسم رہے گا، اور روح نہیں رہے گی تو جسم کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور وہ روح اللہ کا نور اور حکم ہے، بہت پاکیزہ ہے اور بہت لطیف ہے، اس لیے وہ بہت آفیشیل طریقے سے رہنا چاہتی ہے۔ لہذا اپنے مکان کو پاک صاف رکھ لیجئے، اپنے کان کو پاک صاف رکھ لیجئے، اپنے پیٹ کو پاک صاف رکھ لیجئے، اپنے دماغ کو پاک صاف رکھ لیجئے۔ دماغ کی جگہ کی روح پاک رہے گی، ناک کی جگہ کی روح پاک رہے گی، ہاتھ کی جگہ کی روح پاک رہے گی۔ جب روح پاک رہے گی، مکان پاک رہے گا، تبھی روح آپ کے بدن میں صحیح سلامت کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اور اقیموا الصلاۃ کہا، نماز اس لیے پڑھو کہ نماز پڑھنے سے بدن ٹھیک رہتا ہے، نماز پڑھنے سے بدن نارمل پوائنٹ پر رہتا ہے، نماز پڑھنے سے اتحاد ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کی ربوبیت حاصل ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کی طرف انسان یاد کر کے جاتا ہے۔ نماز بے شمار فوائد ہیں نماز سے، اس لیے نماز کا کلمہ کے بعد نماز کا حکم ہوا تاکہ روح صحیح رہے۔ اور نماز کے فوراً بعد کہا کہ جس طرح بدن میں پیٹرول ڈالو گے، مال ڈالو گے، بدن میں ویسا ہی خون بنے گا، اور جیسا خون بنے گا ویسا بدن پاک اور صاف ہوگا۔ بدن کے وائر اور رگ میں اگر ناپاک خون ہے تو بدن کا اسٹرکچر ہی اور نقشہ ہی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہا نماز کے بعد فوراً کہا اقیموا الصلاۃ کے بعد آتوا الزکاۃ، آپ مال کی زکات نکالیے اور مال کو پاک کیجئے۔ اس لیے جب مال پاک ہوگا تب آپ کے بدن میں خون پاک بنے گا، اور جب خون پاک ہوگا تو دماغ صاف ہوگا، روح کو سکون ہوگی تو بے قراری نہیں ہوگی۔ تب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بے قراری ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مال کو پاک صاف استعمال کرو، یعنی حلال مال کماؤ اور حلال مال استعمال کرو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی حلال مال استعمال کرتا ہے تب روح کے پاکی کے لیے، سکون کے لیے نماز پڑھتا ہے، اور نماز جب پڑھتا ہے تو قرآن ضرور پڑھے گا۔ اس لیے کہا کہ قرآن پڑھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اس کا دل بالکل مطمئن ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اعلان کیا الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو اور بہت دھیان سے سنو، تمہارا دل مطمئن رہے گا، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ جب تک اللہ کا ذکر کرو گے تمہارا دل مطمئن رہے گا، جب دل مطمئن رہے گا تمہاری روح مطمئن رہے گی، اور روح اور جسم کو مطمئن رکھنے کے لیے اور ذکر کے حلقے میں بیٹھنے کے لیے اور ذکر کرنے کے لیے اور اس کی عادت ڈالنے کے لیے پاک مال کا استعمال کرو۔ جب مال پاک ہو جائے گا، تمہارا بدن پاک ہو جائے گا، خون پاک ہو جائے گا، تو تم کو اللہ کی یاد آئے گی، تب تم ذکر کرو گے، اور جب ذکر کرو گے تو روح پاک رہے گی اور جسم پاک رہے گا، تم نارمل فطرت پر رہو گے۔ اے لوگوں، نماز پڑھو اور زکات ادا کیا کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کیا کرو۔ تو روح کو تو ہم جان گئے، جسم کو بھی جان گئے، اور اس کے جزیات اور پارٹس کو بھی جان گئے، بہت سارے خطبات میں سن لیے۔ مال آج ہمارے موضوع ہے کہ مال کو کیسے پاک کرے، زکات کا کیا مطلب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ بغیر مال کے دنیا میں چارہ ہی نہیں ہے، بغیر مال کے دنیا میں قیام ہی نہیں ہے۔ مال بہت ضروری چیز ہے، لیکن مال کو اللہ نے اتنا قیمتی بنا دیا اور اتنی خطرناک جگہ پر رکھ دیا ہے اور اتنے کانٹے دار جھاڑی میں رکھ دیا ہے کہ اس کا حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، بڑی محنت پڑتی ہے، صبح سے شام سب تک محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے مال آدمی کو حاصل ہوتا ہے اور بہت کم پیسہ ملتا ہے۔ بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑی محنت اور جد و جہد کے ساتھ صبح مغرب تک اور عصر تک انسان محنت کرتا ہے تو اس کو 300 سے 600 500 1000 روپے کی مزدوری ملتی ہے۔ اتنی محنت مشقت کے ساتھ مال کو اللہ نے رکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا محنت کے ساتھ مال جب آتا ہے تو اللہ کا نور اور پاکی کو لے کر آتا ہے، اور بغیر محنت کا ساتھ جو مال آتا ہے اس مال کے ساتھ اللہ خباثت کو دے کر بھیجتا ہے، اور پھر جب وہ مال آتا ہے مال غائب ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ پاک ہے، اگر غائب ہو گیا تو مل جائے گا۔ مال وہی چوری ہوتا ہے، مال وہی غائب ہوتا ہے جو یا تو حرام کا ہوتا ہے یا اس میں حرام مال مل گیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی صحابی نام یاد نہیں آیا، فرمایا کہ مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کرتے ہیں اور مال کبھی غائب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس مال میں جب تک حرام مال ایک رتی برابر بھی ملا ہوا نہیں ہوگا تب تک وہ غائب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر مال غائب ہو گیا تو آپ غور کیجئے، کوئی نہ کوئی آپ سے یا تو دشمنی کیا ہے کہ آپ کے مال میں حرام مال ملا دیا ہے، یا بغیر دیکھے یا بغیر سنے یا بغیر احساس کے اس مال میں مال حرام آ گیا ہے، اس لیے وہ مال حرام اس کو غائب کر دیا، خبیث اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے، چاہے انسان میں سے ہو، چاہے جنات میں سے ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ حرام مال غائب ہو سکتا ہے، ہر حال میں ہو جاتا ہے، وہ ضروری نہیں مگر ہو سکتا ہے، حدیث موجود ہے۔ لہذا مال کو پاک کرنا پڑے گا، اور مال خارجی بھی ہے، داخلی بھی ہے، سونا چاندی کی رقم صورت میں بھی ہے، ہیرے جواہرات کی صورت میں بھی ہے، اور کھانے پینے کی صورت میں بھی ہے، غلہ اور اناج کی صورت میں بھی ہے، سبزی کی صورت میں بھی ہے، زمین سے اگنے والی نباتات کی صورت میں بھی ہے، جمادات کی صورت میں بھی ہے، اور اس کے بعد حیوانات کی صورت میں بھی ہے، گائے بیل بکریوں مرغا مرغی کی صورت میں بھی ہے، بھینس اونٹ کی صورت میں بھی ہے، اور اس میں بھی حلال اور حرام کی صورت میں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم جو بھی استعمال کرتے ہو اور جو بھی مال کماتے ہو اس کا براہ راست اثر تمہارے اور ایفیکٹ تمہاری روح پر پڑتا ہے، تمہارے جسم پر پڑتا ہے اور تمہارے مال پر پڑتا ہے۔ لہذا جسم کی حفاظت، مال کی حفاظت اور روح کی حفاظت کے لیے اس کا سب سے بڑا علاج ہے کہ تم اس کو پاک صاف رکھا کرو، اور پاکی تمہارے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اس لیے روح کی پاکی ذکر اللہ، قرآن کی تلاوت، نماز وغیرہ ہے، تسبیحات وغیرہ ہے، اور جسم کی پاکی غسل اور طہارت، نہانا، وضو کرنا وغیرہ ہے، اور کپڑے کو صاف رکھنا، مکان کو صاف رکھنا ہے، اور مال کی طہارت، اس کی زکات نکالنی ہے، اور غریب فقیر کو صدقہ خیرات دینا ہے، اور غریبوں کا حق عطا فرمانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مالداروں پر ہم نے زکات رکھی اور صدقہ خیرات نکالنے کا حکم دیا، اور غریبوں کو ہم نے کہا کہ تم اپنا مال، اپنا حق اس مالدار کے ہاں سے جا کے لے لینا۔ تو اللہ ایک اعتراض ہے، یہودی کہتا ہے سب کو مالداری بنا دیتے ہیں۔ یہ ڈرامہ کیوں اللہ تعالیٰ کھیلا؟ اس کو فقیر بنا دیا، اس کو امیر بنا دیا، اور اس کے مال میں اس کا حق رکھ دیا، اس کو بھیک منگا بنا دیا، اور وہ جا کر کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ مانگتا ہے اور وہ دیتا نہیں ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دنیا کے اندر بیلنس ضروری چیز ہے، اگر بیلنس نہ ہو اور ایک کو ایک سے ضرورت کا لنک نہ رکھیں گے تو دنیا کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے قائم رہنے کے لیے نظام اور سسٹم ہے کہ ایک کو فقیر بنانا ہوگا اور ایک کو امیر بنانا ہوگا۔ ابھی اوپر کنسٹرکشن چل رہا ہے، اگر مالدار ہوتا تو کیوں آپ کے یہاں مزدوری کرنے آتا؟
ضروری ہے نا کوئی مزدور تو ہو، کوئی کام کرنے والا تو ہو، کوئی ہنر مند تو ہو، اور مال کی کمی والا تو ہو، تاکہ وہ کمائے، اور کمانے کے لیے کہیں جائے گا، اور جائے گا کہاں؟ جو کموائے گا، جو مالدار ہوگا۔ تو مالدار کے پاس غریب کو جانا ضروری ہے تاکہ وہ مال کمائے اور اپنی روزی روٹی چلائے، اور مالدار کو اپنا کام نکالنے کے لیے غریب کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی غریب ہی نہیں رہے گا تو جھاڑو دینے کے لیے، پوچھا لگانے کے لیے اور گھر میں کام کرانے کے لیے آپ کس کو بلائیں گے؟ کون مالدار آپ کو آ کر کے گھر میں جھاڑو پوچھا لگا دے گا اور آپ کی ضرورت کو پوری کر دے گا؟ مالدار کو غریب کی ضرورت ہے اور غریب کو مالدار کی ضرورت ہے، اور مال والے کا بھی امتحان ہے اور غریب والے کا بھی امتحان ہے، دونوں کا امتحان چل رہا ہے۔ یہ دنیا دار امتحان ہے۔ غریب کو اللہ نے غریب اس لیے بنایا کہ غریب کی حالت کو میں نے تم کو ذلیل بنایا ہے، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میری عبادت کرتے ہو یا نہیں، توحید اور رسالت کو مان کر اللہ کو ایک مانتے ہو یا نہیں، ہر کام میں اللہ کے حکم کو مان کر چلتے ہو یا نہیں، یہ تیرا امتحان ہے، یہ سوال ہے۔ اور امیر کو بھی یہ حکم ہے کہ مال دیا تو شیش محل میں تم مست ہو گئے، کیا تم اللہ کو یاد کرتے ہو کہ نہیں؟ اور اللہ کے حکم کے مطابق مال کو پاک کرنے کے لیے تمہارے مال میں جو غریبوں کا حق رکھا ہے اس غریب کا حق تم دیتے ہو یا نہیں، یا اس کو حرام کر لیتے ہو اور مستی میں ہو اور غریبوں پر تم دھوس جماتے ہو؟ اسی لیے تمہارا بھی امتحان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ غریب کا امتحان شکر اور اللہ کو یاد کرنا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ مال ہے اور مست ہو تو ہم نے تم کو کہا کہ تیرا امتحان ہے، اگر مال آیا، نعمت آئی تو شکر ادا کیے، اور شکر کرنا تیرا جواب ہے۔ فرمایا کہ شکر کرو گے تو مال میں اور بڑھوتری کریں گے، اور اگر شکر نہیں کرو گے تو سن لو، ان عذابی لشدید، میرا عذاب تیرے لیے بھی سخت ہے، ہم پکڑیں گے تو تم بچ نہیں سکتے ہو۔ اور غریبوں کو بھی بتایا، مالداروں کو بھی بتایا، غریبوں کو بھی بتایا، اے غریب لوگوں، میں نے جو تم کو غریب بنایا ہے تو یہ غریب بنانا امتحان ہے۔ دیکھتے ہیں کہ تو غریبی کی حالت میں کس کے دروازے پر جا رہا ہے، جس کے دروازے پر بھیج رہا ہو شریعت کی روشنی میں اسی کے دروازے پر جا رہا ہے اور میرے حکم سے جا رہا ہے، یا مال کمانے کے لیے ایک پیشہ بنا لیا ہے۔ تم محنت کر کے مال کماتے ہو یا محنت کر کے مال نہیں کماتے ہو؟ مالدار کو تو یہ امتحان اور غریب کو یہ امتحان، اس لیے مانگنے والے کے لیے بھی بہت بڑی ڈانٹ اور شریعت میں بہت بڑا حکم ہے۔ آج پڑھے لکھے جبہ کرتا ٹوپی لگائے ہوئے لوگ چندہ مانگ رہے ہیں، زکوٰۃ لے رہے ہیں، اس کو بیلنس نہیں کرتے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے دنیا میں جو عذاب نازل ہوا ہے، یہ عذاب مسائل اور احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر حقدار اور ذمہ دار اپنی ذمہ داری نبھاتے دنیا میں فساد نہیں ہوتا۔ اس لیے سمجھدار لوگوں کو مانگنے کے لیے، ہاتھ پھیلانے کے لیے بہت کوشش سمجھنے کی ضرورت ہے، ہاتھ پھیلایا جائے یا نہیں پھیلایا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، لینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے کم تر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بلند تر ہے، لینے والا ہاتھ ذلیل ہے، دینے والا ہاتھ اونچا اور بلند تر ہے۔ اے مانگنے والوں، جب تم مانگتے ہو تو اپنی حیثیت کو جان لو، مانگنا صرف کمائی کے لیے ہے یا تیرا پیشہ ہے اور اس سے تم صرف اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہو؟ بہت سارے فقیر کا آپریشن کیا گیا ہے تو وہ تو ہے فقیر مانگتا ہے لیکن اس کے پاس مال کمانے والے سے زیادہ نکلتا ہے۔ کمانے کے لیے محنت کرو، مانگنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ سوال کرنے کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اے لوگوں سوال زیادہ نہ کیا کرو۔ ایک انصاری صحابی رسول اللہ، اور سے سنو اس واقعہ کو، ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوا اور کہا یا نبی اللہ مجھے چندہ چاہیے، چندہ میں بات کر رہا ہوں، کہا یا نبی اللہ مجھے چندہ چاہیے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے تمہارے پاس گھر میں جھاڑو دینے کے بعد کچھ نکلے گا؟ اب غور سے سنیے، حضور نے فرمایا تمہارے پاس گھر کو چھان بین اور صاف ستھرا کرنے سے کوئی کچھ نکلے گا؟ تو کہا کہ ہاں یا نبی اللہ دو چیز تو نکل جائے گی۔ کہا کیا نکلے گا؟ کہا ایک پیالہ نکلے گا جس میں پانی ڈال کر میں پیتا ہوں، اور دوسرا کہا کہ دوسری چیز ایک چادر نکلے گی جو موٹی ہے اور تھوڑی چوڑی اور لمبی ہے، میں اس چادر کو آدھا بچھاتا ہوں زمین پر اور اسی چادر کو آدھا اوڑھ لیتا ہوں اور ٹھنڈی سے بچتا ہوں۔ یہی دو چیز میری کل کائنات ہے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، خالی گھر پڑا ہوا ہے۔ آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو لے کر آ جاؤ۔ انصاری صحابی گھر گئے، وہ چادر اور پیالہ اٹھا کر حضور کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ کل کائنات تو دو ہی چیز تھی، وہ بھی حضور کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ دل کی حرکت جو ہے نا نارمل سے زیادہ تھی کہ اب کیا ہوگا، اوڑھنے والی چیز ختم اور پینے کا پانی کا پیالہ بھی ختم، کٹورا بھی غائب۔ اب اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ہاتھ میں لیا اور اوپر اٹھا کے صحابہ سے فرمایا اے لوگوں تم میں سے کون ہے جو ان دونوں کو خریدے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے پر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا نبی اللہ میں اس کو خریدوں گا۔ کہا کیا قیمت لگاتے ہو؟ بول لگائی حضور نے، تو کہا کہ 1 درہم میں اس کو خریدوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی اور دے سکتا ہے کیا؟ اس کی قیمت 1 درہم سے زیادہ کوئی اور زیادہ لگا سکتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا نبی اللہ میں اس کو 2 درہم میں خرید سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ دونوں لے جاؤ اور پیسہ دے دو۔ وہ صحابی وہ سامان پیالہ اور چادر لے لیا، خرید لیا اور نبی کے ہاتھ میں 2 درہم دے دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انصاری صحابی سے جس کا وہ پیالہ اور جس کی وہ چادر تھی، کہا کہ ادھر آؤ۔ بلایا اور کہا کہ 1 درہم سے بازار جا کر غلہ اور گھر کا سامان خرید کر گھر میں اسٹاک کر لو تاکہ تھوڑے دنوں تک تیرے گھر اہل خانہ کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ اور 1 درہم سے بازار جاؤ اور لوہا کو کڑھاڑی بنا کر میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ آدمی چلا گیا، حضور کے کہنے کے مطابق 1 درہم سے غلہ خریدا، گھر کا سامان جو جس ضرورت کی چیز تھی خرید کے رکھ دیا، اور 1 درہم سے لوہا خرید کر کڑھاڑا بنا کر لے کے آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کڑھاڑی میں دستہ لگایا۔ اے کوئی آج یہ بہت بڑی حدیث ہے، میرے پاس تو وقت نہیں رہتا تو تجزیہ نہیں کر پاتا ہوں میں۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے، عالم دین، ذمہ داران اور بڑے اور جو کفیل دوسروں کی کرتے ہیں اور جو بڑے دوسروں کی ذمہ داری نبھانے والے لوگ ہیں، عوام کی کیسے پرورش کی جاتی ہے اور غریبوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے اور بھیک مانگنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوگی اور کیسے کم ہوگی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوہا کے اندر کڑھاڑی کے اندر دستہ لگا کر تعلیم دیا ہے کہ ایک ذمہ دار کا کام ہے کہ ایک غریب کا خود بھی مدد کر کو اس کو اسٹینڈ اور کھڑا اتنا کر دو کہ وہ بھیک مانگنا چھوڑ دے۔ آج تو ہمارا بھائی بھیک مانگتا ہے اور ہم ہنستے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، کوئی دشمنی ہوتی ہے
اس دشمنی کے سبب ہم مذاق اڑاتے ہیں اور چوراہوں پر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ غلطی ہے، اس لیے ایسا کر رہا ہے۔ قربان جائیے رحمت دو عالم سرور کونین تاجدار مدینہ اور شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ امت کے لیے کتنے فکر مند ہے کہ آپ نے اس کلہاڑے میں اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا، مکمل کلہاڑی بنا دی اور انصاری صحابی کو بلایا اور کہا کہ یہ لو، اب تمہارا دو کام ہے، تم روزانہ صبح سویرے فجر پڑھ کر جنگل جاؤ گے، لکڑیاں کاٹو گے اور اس کو جمع کرو گے اور اس کے بعد بازار جاؤ گے، اس کو بیچو گے اور پیسہ لا کر جمع کرو گے، اور 15 دن کے بعد دوسرا یہ ہے کہ مجھ سے 15 دن کے بعد ملو گے، 15 دن سے پہلے نہیں ملو گے۔ مطلب اس پر کام پر لگا دیا، اس کو کام کرنا ہے اور کام کرنے کے بعد میرے پاس آنا ہے۔ وہ آدمی خوشی خوشی گیا کیونکہ گھر میں تو غلہ بھی ہو گیا اور کلاڑا بھی ہو گیا، ایک ہنر بھی ہو گئی اور ایک ذریعہ کمانے کا مل گیا۔ تو آپ بازار جاتا 15 دن میں اور لکڑیاں کاٹتا، جمع کرتا، بازار جاتا، بیچتا اور اس کے بعد بہت سارے پیسے اس کو 15 دن میں حاصل ہو گئے۔ روز لکڑیاں بیچ بیچ کر پیسہ لاتا، کچھ جمع کرتا، کچھ گھر میں خرچ کرتا، بہت اچھا ہو گیا، بہت خوشحال ہو گیا۔ 15 دن کے بعد حضور کی تاکید کے مطابق وہ 10 درہم پیسہ درہم لے کر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے، سمجھ گئے کہ اس دن جو کہا تھا کہ بے قراری ہے اور مال نہیں ہے، چندہ دیجئے، آج یہ لگتا ہے چندہ دینے والا بن گیا۔ ایک دن آیا تھا کہ چندہ مانگ رہا تھا، آج یہ دن آیا کہ چندہ دینے والا بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پوچھا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ یا نبی اللہ بہت خوشحال ہوں میں۔ اور حضور نے پوچھا کہ کچھ مال وال جمع ہوا؟ تو آپ اس نے انصاری صحابی نے کہا یا نبی اللہ گھر میں ساری ضرورتیں پوری کر کے ابھی میرے پاس 10 درہم موجود ہے، 2 درہم سے 10 درہم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کہ اپنا مال آپ کمانے کی محنت کرو اور کوشش کرو اور مانگنے کی صفت اور ذلیل کام کو چھوڑ دو۔ اگر ضرورت زیادہ ہے تو ایک بار اپنی ضرورت کے لیے منہ کھول سکتے ہو، اور جب منہ کھول دیے تو ذمہ دار قسم کے لوگ، سمجھدار قسم کے لوگ اور عوام کی لیڈرشپ اختیار کرنے والے ذمہ دار مالدار قسم کے لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس منہ کھولنے والے کے منہ کو ہمیشہ کے لیے اتنی رقم دے کر بند کر دو کہ دوبارہ وہ چندہ مانگنے کی نوبت اس کو نہ آئے، وہ چندہ دینے والا بن جائے، چندہ مانگنے والا نہ بنے۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جو مانگتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مانگتا ہے اور مانگنے کی عادت رکھتا ہے، مانگنے کو چھوڑتا نہیں ہے اور اس کو پیشہ بنا لیا ہے، ہٹا کٹا ہے، اچھا ہے مسجد میں نہیں آتا، نماز کو نہیں پڑھتا، مانگتے مانگتے دن گزرتا ہے، سورج نکلتا ہے مانگنا شروع کر دیتا ہے، سورج ڈوبتا ہے تو مانگنا بند کر دیتا ہے، گھر میں آتا ہے تو مال کو گننے لگتا ہے کتنا کمایا کتنا ہم نے مانگا۔ مال کو کمانے کے لیے مانگنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ آج تو چندہ کر کے بہت سارے پڑھے لکھے اور حافظ عالم بھی چندہ کیا اور گھر بنا لیا، چندہ کیا فلاں کام ہے، ایسے ہو رہے ہیں، ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ ہم بھی مولانا ہیں مگر صاف ستھرا بولتا ہوں میں، کوئی مولانا ہے تو آپ تکلیف نہ لائیے۔ آپ اس بات کو خود محسوس کیجئے کہ مانگنے سے ہوتا کیا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مانگنے والے کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جو مانگا تھا تو کیا نیت تھی. جب وہ سامنے آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, بدن پر گوشت نہیں ہوگا, اور بالکل ہڈی سی ہوگی اور چہرہ پھٹا لگتا ہوا ہوگا. تو لوگ پوچھیں گے کہ رب کائنات اس کا چہرہ تو بڑا اچھا تھا دنیا میں, ابھی اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہے اور صرف ہڈی ہڈی ہے, بدبو آ رہی ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ فرمائے گا یہ بلا وجہ کا دنیا میں سوال کیا کرتا تھا, یہ بلا وجہ کا دنیا میں مانگتا پھرتا تھا. جو مالدار کا مال غریبوں کا حق تھا اور اس غریبوں کے حق کو دینے کے لیے جو راستہ تھا, یہ دھوکہ دے کر مال کماتا تھا, مانگتا تھا, مال جمع کرتا تھا اور میری شکر گزاری نہیں کرتا تھا اور میری توحید پر ایمان نہیں لاتا تھا, یہ صرف مانگنے پر تل گیا تھا. مانگنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن ضرورت پر, جیسے نبی کے سامنے انصاری صحابی آئے تو اس کی ضرورت پوری ہو گئی. ایسے ضرورت مند کے لیے مالداروں کے حق میں اللہ نے زکوٰۃ کی رقم کا حق رکھا ہے. اس لیے مالداروں کو حکم ہوا تم اس کو دے دو اور غریبوں کو حکم ہوا تم جا کر کے لے لو. یہ مال تمہارا ہے, مالداروں کا وہ میل ہے. جب آدمی کپڑا دھوتا ہے تو میل صاف ہو جاتا ہے, تو مال کا زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال صاف ہو جاتا ہے. لیکن لوگ مانگنا غلط طریقے سے چھوڑتے نہیں اور لوگ تحقیق کر کے مال کو دیتے نہیں, اور پھر کچھ لوگ زکوٰۃ ہی نہیں نکالتے. اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا ہے اور بار بار شمار کرتا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. گمان کرتا ہے اس کا مال ہمیشہ رہے گا, مال نہیں جائے گا اور ضائع نہیں ہوگا, شیش محل نہیں گرے گا اور ہمیشہ مست مام رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. اللہ نے فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک زلزلہ آئے گا شیش محل ختم ہو جائے گا, ایک زلزلہ آئے گا زمین ہلے گی پھٹ جائے گی. اور دبئی میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہو رہا ہے اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کتنے محلات زمین بوس ہو گئے, کتنے لوگ زمین میں دفن ہو گئے. اللہ نے کہا کہ تم اس آیت پر غور کرو. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تم ضرور بھی ضرور حطمہ کی گھاٹی میں اور حطمہ کی اس گڑھے میں تم ضرور داخل کیے جاؤ گے. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. اللہ سوال کرتا ہے حطمہ کیا چیز ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. دہکتی ہوئی شعلہ زن والی آگ دہکتی ہوئی ہوگی جو ایسے لوگوں کو جو مال گنتا شمار کرتا ہے اور اس کے اندر غریبوں کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں نکلتا ہے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس مال کی آگ سے جلائے گا. اور وہ جلی ہوئی جو آگ ہوگی جس سے اس کا جسم جلے گا, کہتے ہیں کہ اس کے دل تک پہنچے گی اور اس کا دل جل کر راکھ ہوگا, پھر ٹھیک ہوگا, پھر جلے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. اس کے دل کو چھو کر جلائے گی.
کتنی بری عادت ہے، کتنا مال انسان کو تکلیف پہنچائے گا۔ اللہ نے فرمایا سونا اور چاندی کو تم جمع کرتے ہو، اپنے گھر کی مستورات کو اس کی زیب و زینت دیتے ہو، لیکن وہ چاندی اور سونے کی زکات نکالتے نہیں ہے۔ گنجا سانپ بن کر تمہارے مال کو تمہاری بیویوں اور عورتوں کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ مال سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکات 40واں حصہ نہیں نکالتے ہیں، اللہ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، دردناک خبر دے دو اس کو دردناک عذاب کی۔ اس کا سونا، اس کا چاندی، اس کا کنگن اور اس کے مالے، اس کے گردن میں چڑھنے والے سونے اور چاندی گنجے سانپ کی شکل اختیار کر کے اس کے بدن کو لپٹے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ جب وہ بھاگے گا تو کہے گا کہاں بھاگ رہے ہو؟ دنیا میں تو نے سینے سے لگایا تھا، تو نے مجھے ہاتھوں میں کنگن بنایا تھا، آج میں تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اس مال کے حقدار جب مال کے اندر اپنے حق لینے کے لیے تیرے پاس، میں نے اس فقیر کو بھیجا تھا جس کو فقیر بنایا تھا اور میں نے کہا تھا جا اپنا حق لے لے، جب وہ آیا تھا تو تم منہ پھیر لیے تھے اور پیٹ پھیر لیے تھے اور چلے گئے تھے اور مانگنے والے کو ذلیل کیا تھا، اس کو کھڑا نہیں کیا، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا تھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یوم یحمى علیہا جباہہم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ فرمایا کہ مال کہے گا، اللہ کہے گا کہ تمہارے پاس مانگنے والا آیا تھا، تم نے چہرہ پھیرا تھا، اس لیے تیرے چہرے کو اسی مال سے داغا جائے گا۔ دائیں طرف پھیر لیے تھے تو تیرے دائیں پہلو کو داغا جائے گا، بائیں طرف پھر گئے تھے تو تیرے بائیں پہلو کو داغا جائے گا، اور اتنا ضد کیا تھا کہ تم گھر چلے گئے تھے پیٹھ دکھا کر تو تیرے پیٹھ کو بھی داغا جائے گا۔ اب زکات نکالنا ضروری ہے کہ نہیں؟ مال کا موضوع اتنا بہترین اور پیارا ہے کہ میرے دوستو دن بھر سناؤ اور سنو تو کم نہیں ہوگا۔ اچھے اچھے واقعات ہیں، اچھے اچھے مسائل، عبرت ناک واقعات ہے قرآن حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے ذریعے سے پاک صاف بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مسائل مجھے بتانا تھا، لیکن مسائل کے لیے اصول بتا دیتا ہوں، جزئیات بتانے سے وقت زیادہ ہو جائے گا اور پھر بہت ساری پریشانی آ جاتی ہے، وقت ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک جزیہ قاعدہ بتاتا ہوں کہ کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ الگ الگ لوگ سوال کرتے ہیں، ایک قاعدہ یاد رکھ لیجئے کہ زکوٰۃ اس مال پر فرض ہے جو مال میں آپ نے تجارت کی نیت کیا ہے۔ ایک بات ہو گئی، تجارت کی نیت جس مال میں ہے اور اس سے آپ کماتے ہیں اور پھر اس میں مال لگاتے ہیں اور پھر کماتے ہیں، تو کمانے اور تجارت کی جس مال میں نیت ہے اس مال میں زکوٰۃ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، وہ مال کے جو آپ کے کمائی سے بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا نہیں رہتا، نفع آتے رہتا ہے، اس مال میں زکوٰۃ ہے۔ سونا اور چاندی اور جو اس قسم کی خاص مال ہے اس میں 1 سال کے بعد نہیں بلکہ خریدنے کے فوراً بعد 52.5 تولہ چاندی 612.36 ملی گرام آپ کے پاس چاندی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کے ساتھ ساتھ میں الگ سے اگر 7.5 تولہ سونا ہے 87.84 ملی گرام آپ کے پاس اگر سونا ہے تو اس کی اوپر 40واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے، دینا ضروری ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اور تیسری بات کہ
کہ جتنے مال و دولت آپ کے پاس ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر زکوٰۃ کی، اگر آپ اس میں تجارت کی نیت کیے ہیں تو آنے والی رقم نصاب کے مطابق ہے تو زکوٰۃ ہے، اور سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ ہے، اور اگر سال نہیں گزرا اور نصاب کے مطابق ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک آدمی زمین خریدتا ہے اپنے لیے، مکان خریدتا ہے اپنے لیے، اور ایک آدمی اور مکان اور زمین خریدتا ہے بیٹے کے لیے، ایک خریدتا ہے بیٹی کے لیے، اور 4 بیٹے 4 بیٹیوں کے لیے، 4 مکان خریدا، 4 زمینیں خریدی، اور سب کا مالک وہی ہے، چونکہ گھریلو ضروریات کے لیے خریدا ہے، اپنی ذاتی استعمال کے لیے خریدا ہے، لہذا اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جو پگڑی ہے، جو آپ ایڈوانس کی رقم دیتے ہیں اور وہ رقم آپ کے پاس آتی ہے اور اس کو آپ کھائیں گے یا اس میں رہیں گے، تو فرمایا کہ اس رقم پر زکوٰۃ ہے اگر نصاب کے مطابق ہے۔ جس کو آپ نے ایڈوانس دے رکھا ہے، مالی کے مکان سے پیسہ آنا ازحد ضروری ایگریمنٹ ہے، تو دینے والے پر زکوٰۃ ہے۔ مالی کے مکان پر جو لے کر رکھا ہے اور ایڈوانس ختم ہو جائے گا تو واپس کر دے گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ وہ نکال دیتا ہے تو خوش نصیبی کی بات ہے، اور زکوٰۃ اس کا بھی نکالنا چاہیے۔ ایسے بینک بیلنس رکھتے ہیں، ڈپوزٹ جمع کرتے ہیں، اور اس میں جو مال ہے نصاب کے مطابق ہے، اس سب پر زکوٰۃ ہے۔ حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ حرام مال کو پاک کرنے سے پاک ہو نہیں جائے گا، لہذا اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ حلال مال میں زکوٰۃ ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ یہ اصول، یہ قاعدہ یاد رکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ جتنے مسائل ہیں، بہت سارے الگ الگ مسائل ہیں، ان مسائل کو آپ پوچھ کر معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور مال زکوٰۃ سے مسجد میں دینا جائز نہیں، مسجد میں اپنی طرف سے امداد اور گفٹ دیجیے۔ فیکٹری ہے آپ کے پاس تو اس پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ آپ اس کی تجارت کی نیت سے کر رہے ہیں تو مال نصاب پر اس فیکٹری پر زکوٰۃ ہے۔ ایک سے زائد گاڑیاں ہیں تو گاڑی ایکسٹرا آپ کے لیے ایک ہی تھا، آپ نے ایکسٹرا لے لیا ہے تو اس ایکسٹرا پر زکوٰۃ ہے، کیونکہ آپ نے گاڑی لے لیا۔ 3 جوڑے سے زیادہ کپڑے ہیں تو ایک آدمی کے لیے 3 جوڑا خالی کافی ہے، 3 جوڑے سے زیادہ کپڑے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ذاتی گاڑی، ذاتی مکان، ذاتی مال، ذاتی استعمال کی چیز، ذاتی کھانے پینے کی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔